كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فمن ثقلت موازينه ينادي مناد ألا إن فلان ابن فلان قد ثقلت موازينه وسعيد سعادة لا يشقى بعده أبدا. ومن خفت موازينه فينادي مناد ألا إن فلان ابن فلان قد خفت موازينه وشقي شقاء لا يسعد بعده أبدا او كما قال. میرے عزیزو، میرے بھائیو، دوستو، بچوں، ماشاءاللہ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، علاقے کے معزز حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میں نے اینک شوق سے نہیں پہنی ہوئی، ابھی میری اس آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، بائیں آنکھ کا. تو وہ ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ یہ اینک لگا کے رکھنی ہے، احتیاط کی وجہ سے ایک تو دھوپ نہ پڑے آنکھ پر، اور ایک کوئی ذرہ کوئی تنکا اڑ کے نہ پڑ جائے. میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ کوئی یہ نہ سوچ رہا ہو کہ مولوی صاحب بڑے فیشنی بن گئے ہیں، بڑی مہنگی کی اینک پائی ہوئی نے بھائی. چونکہ پاکستان ہے ہر بندہ مفتی بھی ہے، بانے انہوں دستخط کرنا بھی نام جمن فتواز ٹھوکنا ہے. تو کفر دا فتوہ تا ٹکے ٹکے وکدا پیا، جنوں مرضی ٹھوک دے. جو فیصلہ اللہ نے کرنا ہے وہ ہم لوگ کون ہیں کرنے والے؟ کسی کی جنت اور دوزخ، کسی کے غلط اور ٹھیک ہونے کے فیصلے تو اللہ کے پاس ہیں. قل کل یعمل علی شاکلۃ. اللہ نے کیا خوبصورت بات کی ہے. اپنی اپنی عقل کے مطابق عمل کرتے رہو، ایک دوسرے پر فتوے نہ لگاؤ. فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. صرف تیرے رب کو پتہ ہے کہ کون صحیح راستے پر ہے. اور پھر دوسری جگہ کا اجتنبوا کثیرا من الظن. آپس میں ایک دوسرے کے لیے بدگمان مت ہو، بدگمان مت ہو، اچھا گمان مت ہو. اچھا گمان رکھنے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے، بدگمانی کے لیے دلیل چاہیے. تو اچھا گمان رکھو سب کے لیے. بڑے ایک بدو آیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کیا لینا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ. تو کہنے لگا بخن بخ، عربی کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہے موجوں ہو گئیاں موجوں. تو آپ بڑے حیران ہوئے. آپ نے فرمایا تینوں موجوں ہو گئیاں موجوں کیوں آکھ رہے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا. اللہ بڑا سخی بادشاہ ہے، تے سخی نپ بھی لوے تو چھڑ دینا. سڑیاں موجوں ہوں گی، سخی نپ بھی لوے تو چھڑ دینا. اور ایک حدیث یاد آ گئی، میرے نبی نے فرمایا میرا اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے تو اتنے گناہ کر، میری بندی تو اتنے گناہ کر کہ مخدوم پور کی زمین سے اس کو رکھنا شروع کر اور اٹھاتا لے جا، اٹھاتی لے جا، لے جا، لے جا، لے جا، اور آسمان کی چھت کو لگا دیا. آسمان آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا، بڑی اربوں خربوں کی دوربینیں بنی پڑی ہیں، نہیں نظر آتا، بہت دور ہے. یہ نیلا رنگ آسمان نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی ہے. سورج کی روشنی، روشنی میں 7 رنگ ہوتے ہیں، یہ سورج کی روشنی ہے، آسمان نہیں ہے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے، میرے نبی کو وکیل بنا رہا ہے کہ ان
سے کہو اپنی امت سے، بندوں سے، عورتوں سے، اتنی خطائیں کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو۔ کوئی کر سکتا ہے بھائی؟ دسو۔ اللہ کہتا ہے کل آسمان تک پہنچ جا، اور میں کہتا ہوں سارے فرشتے، انسان، جن گناہگار بن جائیں اور قیامت تک گناہ کرتے رہیں، اللہ کی قسم یہ سورج تک نہیں پہنچتے۔ اور اللہ کہتا ہے ایک بندہ، ایک مائی اتنے کرے کہ آسمان دی چھت نو لا دے وے، پھر صرف ایک باری آکھے یا اللہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا جاؤ معاف کیا۔ ولا ابالی، کہ مجھے پرواہ کوئی، کیونکہ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تمہاری بندگی سے مجھے نفع نہیں ہوتا، تمہاری نافرمانی سے مجھے نقصان نہیں ہوتا، میں نفع اور نقصان سے پاک ذات ہوں، تو لہذا مجھے معاف کرنا پسند ہے۔ تم آؤ، ایک اور حدیث یاد آ گئی، میرے نبی نے فرمایا دن میں 100 دفعہ توبہ ٹوٹے، دن میں 100 دفعہ توبہ ٹوٹے، اور ہر دفعہ تم کہو یا اللہ معافی دے دے، تو اللہ ہر دفعہ خوشی سے معاف کرے گا۔ جاوید چودھری صاحب ایک اچھے کالم نگار ہیں، تو سلام دعا بھی اچھی ہے، ان کا مجھے فون آیا کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ شے دے رہے ہیں۔ میں تو لوگوں نے اللہ علیہ پاس سے بلا رہے ہیں، اللہ دے دین علیہ پاس سے بلا رہے ہیں، میں کتنے شے دے رہے ہیں؟ کہ آپ کہتے ہیں کہ جتنی دفعہ مرضی گناہ کرو توبہ کرو اللہ معاف کر دے گا۔ آپ کا نوکر 3-4 دفعہ خطا کرے آپ اسے معاف کریں گے؟ طارق جمیل تے اللہ نو ہک بنا چھڑے، وہ طارق جمیل تے اللہ ہک ہو سکتا ہے؟ وہ میرا تو پتر بھی کرے گا تو میں اکثر پتر جا اپنا حصہ لے تو میرے کو وکھرا ہو جا، میں تو پتر میرے باپ نے مینو گھروں کٹ دیتا ہے، یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جائے، کٹ دیتا، اے نہیں کہ دھمکی دیتی، کٹ دیتا۔ 23 نومبر 1972 مینو پتہ ہی کوئی نہ ہوں میں جاؤنا کہ دے سرداری دی زندگی، بادشاہی دی زندگی، ابے آخیا نکل جائے تجھے تم مولوی بننا ہے، کیونکہ مولوی اس وقت گالی تھی، اور خاص طور پر لوکل ذمہ داروں کے ماحول میں مولوی کم ہی ہوتا تھا، اور ڈاکٹر ایک بہت بڑا نام تھا، چونکہ 70 کی دہائی میں ڈاکٹر تھے، کاروباری نہیں تھے۔ اب تو ان ڈاکٹروں پہ رحم آتا ہے، یہ ڈاکٹر نہیں ہیں، یہ کاروباری ہیں، یہ پیسہ بنانے، یہ مریض کو مریض نہیں دیکھتے، مریض کو گاہک دیکھتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے، اگر یہ اپنی ڈاکٹری صحیح کریں تو اسی سے بڑی جنت کما لیں، اور جب ہر کوئی پیسہ کمانے کے لیے پاگل ہے تو ڈاکٹر بھی ادھر سے بھی لینا ہے، ادھر سے بھی لینا ہے، ادھر سے بھی لینا ہے۔ تو میں نے کہا میں انسان ہوں، میں تو بیٹے کو بھی گھر سے نکال دوں گا، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ کون ہے بھائی؟ کون ہے بھائی؟ کون ہے؟ اللہ۔ وہ کہتا آ جا جتنی دفعہ۔ اچھا ایک اور حدیث یاد آ گئی، ہمارے آپس میں لڑائیاں جھگڑے جہاں انسان رہتا ہوتے رہتے ہیں، جب آپ کسی کو منانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آگے بوئے تے کھلوتا ہوں تانوں آؤ جی شاہ جی آؤ جی، میں توڑا استقبال کر رہا ہے، میاں صاحب آؤ میں توڑا استقبال کر رہا ہے۔ کدی کسی لڑے انہوں انج کر دیں ویکھے ہی نہیں، وہ تو بوہ بند کر دیں، کنڈی لا دیں، یہ حیثیت والا تے نوکرانوں آدھا انہوں بوہ دے کو کھلومن نہ دے، انہوں پجا دے ہو۔ یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، من تقرب الیہ، جس نے ساری زندگی میری نافرمانی میں گزار دی، ہاتھ کھونڈا آ گیا،
اکھیاں تے اینک چڑھ گئی، کانے ٹوٹیاں لگ گئیاں، ٹریا جاندہ نہیں، ویل چیئر آ گئے، اس مسیت میں منہ رکھے ہویا وہ کدے جاندہ پہ ہیں؟ ماتا میں توبہ کرن جاندہ تھا، منہ تو ویک ساری عمر تم بدماشی کیتی ہون تیری کیڑی توبہ ہے؟ وہ جوانی اچ کریں آ دسیندہ تینوں کوئی نہیں، ٹوریا تیرے کو نہیں جاندہ، سنندہ تینوں کوئی نہیں، ہون تیری کیڑی توبہ ہے؟ اب اللہ کی سنو، اللہ کیا کہتا ہے؟ من تقرب الی، جو ساری زندگی نافرمانی کر کے مجھے راضی کرنے کے لیے آتا ہے، تلقیتہ من بعید، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں اس کا استقبال کرتا ہوں۔ ومن اعرض عنی، اور جس کو پھر بھی میں یاد نہیں آتا ہوں تو میں اس کے دل میں اپنا پیغام ڈالتا ہوں، الہام کرتا ہوں کہ کدھر جا رہے ہو؟ اولک رب غیری، میرے سوا کوئی رب ہے؟ آجا توبہ کر لے، میں معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون قل اللہم مالک الملک، کہہ دو کائنات کا بادشاہ اللہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، جس کو چاہے دے دے، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے ملک واپس لے لے، کوئی اس کی شہنشاہی میں شریک نہیں ہے۔ وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے دے، وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، سارے خزانے تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار، رات کو لمبا کرتا ہوں، دن کو چھوٹا کرتا ہوں۔ ہن شروع ہو گیا نا بابی، جون تو بعد ہن رات وڈی ہو رہی ہے، دن چھوٹا ہو رہا ہے، انہوں الٹا کر کے دکھاؤ۔ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو لمبا کرتا ہوں، 22 دسمبر تو بعد دن کو لمبا کروں گا، رات کو چھوٹا کروں گا، تم الٹ کر کے دکھاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا ربی الذی یحیی و یمیت، نمرود سے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے۔ اس کا ایک کام تو میں بھی کر سکنا، انا احیی و امیت، ایک بے گناہ کو قتل کر دیا اور ایک قتل کے ملزم کو چھوڑ دیا، کہ کیا میں کرتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا رب سورج نو مشرق جو کڑ کے تے مغرب چلے جاندہ ہے، تو پٹھا کر کے وکھا، مغرب چکڑ کے مشرق لے جاتے وکھا۔ فبہت الذی کفر، کافر دا اتھائی منہ بند ہو گیا اور حیران اور پریشان ہو گیا۔ اتنا بڑا شہنشاہ، ہر چیز مخلوق اسے کہتے ہیں جس کو کسی نے بنایا ہو، اور خالق اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ اتنے بڑا شہنشاہ۔ ایک دفعہ مکے والے آئے ہمارے نبی کے پاس، انسب لنا ربک، اپنے رب کی پیڑھی تو سنا، چونکہ عرب پیڑھی کو یاد رکھتے۔ تو جبریل آئے لاکھوں فرشتوں کے ساتھ حرم شریف میں، اور آ کر کہا یا رسول اللہ، اے 4 آیاتاں پڑھ کے سنا دیو۔ آپ کا رب کہہ رہا ہے قل، کہو میرے حبیب کہو۔ قرآن میں قل 332 دفعہ آیا ہے، اور ہر قل کے بعد بہت بڑی بات آئی ہے، چھوٹی گل نہیں آئی۔ قل کہیے کہ میری پیڑھی هو اللہ،
وہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو پیڑھی، اس کا نام ہے اللہ۔ اس کا کیا نام ہے؟ اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ احد، اکیلا، ایک نہیں، ایک کا دو بنتا ہے، اکیلا، اکیلا کا دوسرا نہیں بنتا۔ فارسی میں اس کا ترجمہ فٹ ہے، یکتا، وہ ایک ہے اور ایک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، یکتا ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ اس کا نام خدا نہیں ہے، یاد رکھو۔ بر صغیر میں سارے علماء ہوں، عوام ہوں، سب خدا بولتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے رب کا نام ہے اللہ۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ اللہ کی قسم، زمین سے آسمان تک نور پھیل گیا۔ لفظ اللہ میں اتنی طاقت، اتنا نور ہے، تو خدا نہ کہا کرو۔ منع نہیں ہے، نہ سمجھ، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا کہ خدا آکھنا منع ہے۔ خدا دا مطلب ہے جنہوں کسے نہ بنایا ہوئے، دو لفظوں سے بنا ہے، خود آ، فارسی دے انہوں نے کٹھا کر دیتا خدا۔ خدا میں وہ نور نہیں ہے، اللہ میں نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ جو حرف ہوتے ہیں جن پر نقطہ ہوتا ہے وہ کمزور ہوتے ہیں، جن پر نقطہ نہیں ہوتا وہ طاقتور ہوتے ہیں۔ ٹھیک، یہ میں آپ کو یعنی لینگویج کا قاعدہ بتا رہا ہوں۔ خدا پہ نقطہ ہے کہ نہیں؟ بولو، اللہ نقطہ ہے، محمد نقطہ ہے، احمد نقطہ ہے۔ اپنا نام چنا تو بغیر نقطے کے حرفوں سے، محبوب کا نام قرآن میں دو نام چنے، محمد بغیر نقطہ، احمد بغیر نقطہ۔ اس سے آگے بتاؤں، اللہ چار حرف ہیں، الف لام لام ہا۔ محمد بھی چار حرف ہیں، میم ہا میم دال۔ احمد بھی چار حرف ہیں، الف ہا میم دال۔ جب اللہ نے کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ، بولو محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ کیا جوڑ بنایا ہے۔ جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے پوچھا یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي۔ یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ کو مردہ زندہ کر کے دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ جو معراج پہ بات ہو رہی ہے، اور شان دیکھو اپنے نبی کی، واحد ہستی ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا۔ ہاں جنت میں سب دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن دنیا میں ایک ہی ہستی ہے۔ یہ جو خلائی لباس ہے اوپر جانے کے لیے، یہ $1.25 ارب کا بنتا ہے۔ میں پھڑ نہیں مار رہا، پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ $1.25 ارب کا چٹا جا لباس بن رہا ہے، چونکہ 500 کلومیٹر کے بعد جب ہوا ختم ہو جاتی ہے تو انسان کے اندر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ اگر یہ لباس نہ ہو تو وہ بم کی طرح پھٹ جائے گا، بوٹی بوٹی ہو جائے گا۔ تو اس پریشر کو مصنوعی طور پر اس لباس کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ میرے نبی چولے اور چادر اور جتی عام جئی، جبریل موڈے تے نہیں بہایا، کندھوں پہ نہیں بٹھایا، ہاتھ نہیں پکڑا۔ اللہ نے اپنے نبی کو جبریل کا محتاج نہیں بنایا۔ جبریل اپنے طور پہ اڑ رہا ہے اور میرے آپ کے نبی کن فیکون سے جا رہے ہیں۔
اللہ کی قدرت، کن فیکون۔ 500 کلومیٹر کے بعد اے سلوار کرتے اپڑ جاؤ تو پاٹ کے بوٹی بوٹی ہو جاؤ گے۔ اور یہ میرا حبیب ہے، پروٹوکول دیکھو، وہ پہلا آسمان، وہ دوسرا، وہ تیسرا، وہ چوتھا، وہ پانچواں، وہ چھٹا، وہ ساتواں، وہ سدرۃ المنتہا، اینڈ آف دا ورلڈ۔ جبریل کہنے کہ یا رسول اللہ ایتھے میرا پاسپورٹ مک گیا ہے، اپنی زبان میں بتا رہا ہوں، آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اوپر میرے رب نے اپنے محبوب کو اٹھایا، اور عرش پر پہلی ذات ہے جن کا قدم پڑا، اور عرش جھمر مار رہا تھا۔ ہم نہیں خوشی میں جھمر مارتے، عرش جھمر مار رہا تھا کہ آج وہ آ رہے ہیں جن جیسا کوئی اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ اور جب پردے اٹھے تو رب وہ ذات ہے جس کی تعریف ہو نہیں سکتی۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اللہ قرآن میں مثال دیتا ہے، 7 آسمان سمندر بنا دو، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، پوری دنیا کے درختوں کو کاٹ کے قلم بنا دو، تم سب کو سمندر کے کنارے بٹھا دو، فرشتوں کو بھی بٹھا دو، نبیوں، رسولوں، ولیوں، اماموں کو بھی بٹھا دو، لکھو میری تعریف۔ تو میرا رب کہتا ہے سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ ولو جئنا بمثلہ مددا، چاہے اتنے سمندر اور لے آؤ۔ یہ میں نے سمندروں میں سفر کیا ہے، اس لیے جو میرے اوپر ہیبت آتی ہے اس آیت کی آپ پہ نہیں آ سکتی۔ سارے تبلیغ کے سلسلے میں کوئی تجارتی یا سیاحتی سفر نہیں تھے، تبلیغ کے سلسلے میں سفر کیے تو سمندروں کو دیکھ کے اللہ یاد آتا تھا کہ یا اللہ تو کتنا بڑا ہے، جب سمندر اتنی بڑی بلا ہے۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے اس سارے سیاہی بن کے لکھو میری تعریف، خشک ہو جائیں گے پھر اور ڈال دوں، خشک ہو جائیں گے پھر اور ڈال دوں، خشک ہو جائیں گے، اور میں کرتا رہوں قیامت تک، میری تعریف ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ ایسے پردہ ہٹاتا ہے اور کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کمال! یہ دنیا میں بھی پروٹوکول ہوتے ہیں نا، افسروں کے، بادشاہوں کے، یہ سب جھوٹے ہوتے ہیں، اندر میں وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اوپر سے وہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں واقعی بڑے عزت دار ہیں۔ یہاں میرا رب کہہ رہا ہے السلام علیکم، تو میرے حبیب نے، اللہ کے حبیب نے کہا یا اللہ ابراہیم کو آپ نے خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کیے، میں آج تیرے سامنے ہوں، میں نے کی دیتا ہے یا اللہ تم فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، میرے محبوب قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ مخدوم پور میں ایک ایسا چو لگتا ہے، اس کا تبادلہ ہوتا ہے تو پلیٹ تبدیل ہو جاتی ہے، دوسرے کا نام آ جاتا ہے، پھر اس کا تبادلہ ہوتا ہے، پلیٹ تبدیل ہوتی ہے، تیسرے کا نام آ جاتا ہے۔ اے سی لگتا ہے، اس کا نام تب کبیر والے میں، اس کا نام اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ پلیٹ تبدیل ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم صفی اللہ کی پلیٹ لگی، جب وہ گئے تو اتار دی، پھر شیش کی لگی، وہ گئے تو اتار دی، پھر ادریس کی لگی، وہ گئے تو اتار دی،
پھر نوح کی لگی، وہ گئے تو اتار دی، پھر ابراہیم کی لگی، وہ گئے تو اتار دی، ایسے پلیٹیں اترتی گئیں۔ عیسیٰ کی لگی، ان کو اوپر اٹھایا تو وہ اتار دی۔ جب آئے محمد الرسول اللہ تو میرے اللہ نے کہا اے پلیٹ ہن وکھری نہیں ہو سکتی، اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں توڑ سکے گا۔ لا الہ الا اللہ بولو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کتنی بڑی عزت ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا اور فرمایا میرے محبوب واپس جا کے اعلان کرنا، لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق، جو مجھے ڈھونڈنا چاہے، میرا بننا چاہے، مجھے ملنا چاہے اور راستے کوئی اور ڈھونڈے تیرے راستے کے سوا، دروازے کوئی اور تھپ تھپائے تیرے دروازے کے سوا، تو اعلان کر دے سب دروازے بند، سب راستے بند، صرف آپ کا دروازہ راستہ کھلا ہے، جو آپ کا غلام بن کے آئے گا وہ بھی میرا محبوب بن جائے۔ یہ قوموں کے سکے یہاں چلتے ہیں، آخرت میں ایک ہی سکہ چلے گا، محمد الرسول اللہ، بس، اور کوئی سکہ نہیں چلے گا۔ جب سارے جنتی میدان معاشر میں پہنچیں گے اور میدان معاشر سے پل صراط پار کر کے جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ دوزخ کے دروازے جب جہنمی جائیں گے تو ایک دم کھل جائیں گے، حتی اذا جاؤہا فتحت، واو نہیں ہے، فتحت ابوابہا، ایک دم دروازے کھلیں گے، سب اس میں گریں گے۔ جنتی جب جائیں گے جنت کے دروازے پر، حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، اور دروازے کھولے جائیں گے۔ یہ واو فاصلہ کے لیے ہے کہ دروازے ایک دم نہیں کھلیں گے، بند ہی ہوں گے، دو چشمے جاری ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے، یہ کھوٹ ختم، یہ نفرت بغض ختم، پیٹ میں جائے گا پیشاب ختم، پاخانہ ختم، ہر قسم کی گندگی جسم سے صاف۔ دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرہ ہمیشہ کے لیے تر و تازہ ہو جائے گا، اور کبھی اس پہ بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی اس پہ جھریاں نہیں پڑیں گی، داڑھی غائب ہو جائے گی۔ ایتھے نہیں رکھی تھے کہ نہیں اگا نہ تانوں رکھنی پائے جاوے، سوچا کر لو۔ جناندی ہے انہوں نے تو مبارک ہے، انہوں نے تو اللہ صاف کر دے سی، تو جناندی کوئی نہیں ایسا کرنا ایتھے ہوں رکھو داڑھی، تسی دنیا چکے ہونگی میرے نبی دی سنت نو تسی ایڈا سستا سمجھو یا تو میں ایوے گل کر رہا ہوں۔ اس بعد آکھنا کہ ہوں جنت کے یہاں جاوی، جنت کے دروازے بند، تو یہ سارا مجمع جانتا ہے کہ سوائے آخری نبی کے دروازہ کوئی نہیں کھلوا سکتا، لیکن اللہ ان کو بھلا دے گا۔ تو سارے آدم علیہ السلام کو لپڑ جاؤں، بابا جی، ابا جی، دادا جی، نانا جی، دروازہ تو کھلواؤ۔ وہ فرمائیں گے بابا جی دادا جی نے تو باہر کڑے آئی، اندر کیوں میں لے جاؤں، کسی اور کول جاؤ۔ اب یہ سلسلہ یوں چلے گا، ہر نبی کے پاس جائیں گے، ہر نبی کہے گا ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ فرمائیں گے میرے بس کا نہیں ہے، لیکن میں تنوں پتہ دس سکنا، تو باقی کوئی پتہ نہیں بتائے تو میں تنوں پتہ دس سکنا کہ حضور پتہ دستے ہو، ایسا دا ٹور ٹنگائیں تھک گئی ہیں، 1.25 لاکھ کول جامنا کوئی سوکھا کام۔ فرمایا جاؤ حبیب اللہ کے پاس جاؤ، آج کوئی دروازہ نہیں کھلوا سکتا۔ تو یہ سارا مجمع پہلی امتیں، یہ امت سب نبی کے دربار میں یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا دیکھو اللہ نے ہر نبی کا ایک نام رکھا، آدم، شیس، نوح، ابراہیم، ادریس، یعقوب، یوسف، اسحاق، اسماعیل، موسیٰ، یوشع، داؤد، سلیمان، یحییٰ، زکریا، ایک نام رکھا، صالح، لوط۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے میرے 10 نام رکھے،
10 نام کیوں رکھے ہیں کہ ماؤں سے مثال دیتا ہوں. ماں کا چھوٹا بیٹا ہوتا ہے تو اس کا نام رکھتی ہے، اسلم نام رکھتی ہے. تو میرا اسلم صرف نہیں کہتی، سنیا کرو، گھر چ ویکھیا اپنی بچیاں نو ویکھیا، ہائے میرا لال، میرا پیڑا، میرا مکھن، میرا جگر، میرا 14ویں دا چن، کالا ٹٹ ہوئے 14ویں دا چن بناوا. یہ ایسا کیوں کرتی ہیں کہ صرف طارق کہنے سے محبت پوری گزر نہیں رہی، تو کئی دروازے بناتی ہے، کبھی پیڑا، کبھی برفی، کبھی لڈو، کبھی چاند، کبھی سورج، کبھی کچھ، اس سے اپنی محبت کو گزارتی. اے میری مثال سمجھ آ گئے؟ تو میرے رب نے اپنے محبوب سے وہ پیار کیا ہے کہ 2 ناموں سے محبت گزرتی نہیں. کہا میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین. سبحان اللہ. ایک ہی حدیث میں. قرآن میں آؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر. قرآن میں دیکھو بشیر، نذیر، پھر دیکھو رحمت للعالمین، پھر دیکھو کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، پھر دیکھو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. پھر دیکھو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، عزیز ما عنتم، حریص، عزیز حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اے حد مکی پئیے، اللہ نے کسی نبی کو اپنے نام نہیں دیے، اپنے محبوب کو اپنے 2 نام دیے. میرا رب ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، میرے نبی کو کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کیا شان ہے، کیا مقام ہے. تو بھائیو، اللہ کے آگے سر جھکا دو اور نبی کی زندگی اپنی زندگی بنا دو. دیکھو شناختی کارڈ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ پاکستان میں مانگتے نہیں مانگتے؟ تو جنت کے دروازے پہ شناختی کارڈ مانگا جائے گا، محمدی شناختی کارڈ دکھاؤ. جو کوئی نہ ہویا تو کی بن سی. تو یہ ساری امتیں آئیں گی، یا رسول اللہ دروازہ تو کھلوائیں. کیا شان ہوگی آپ کے نبی کی. ارب خرب لوگ، اور آپ کھڑے ہوئے اور آپ کہتے ہیں میں نے ایک ہے جی انا لہو، انا لہو، انا، سینے پہ ہاتھ مار کر فرمائیں میں کھلواؤں گا، میں کھلواؤں گا، میں کھلواؤں گا. پھر آپ سجدے میں چلے جائیں گے. فرمایا میں اللہ کی تعریف کروں گا، اللہ اپنی تعریف مجھے سکھائے گا جو پہلے کبھی نہیں کی ہوگی. پھر اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک، میرے محبوب سر اٹھائیے، سل تعطا اشفع تشفع، سوال کریں پورا کروں گا، شفاعت کریں قبول کروں گا. تو آپ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کھولیں گے تو کھلے گا، ویسے نہیں کھلے گا. سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ کا قدم نہ پڑے، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ کی امت کا قدم نہ پڑے. تو آپ فرمائیں گے یا اللہ میں تیار ہوں. تو جنت سے ایک سواری آئے گی. وہ سواری کیا ہوگی وہ تمہیں اللہ نے پتہ ہے. ہاں اتنا پڑھا ہے میں نے کہ اس کے سبز پر ہوں گے، سبز پر. تو آ کے ایسے ہیلی کاپٹر کی طرح لینڈ کرے گی اور آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہوں گے، اور اس کی جو رسی ہے نا وہ ایسے نیچے گر جائے گی. اور رسی کو
اوپر نہیں رہے گی کہ بھئی میرے نبی اس کو پکڑ کے سواری کو چلائیں گے، لگام جڑی ہوں وہ اسے نیچے گر جائے گی۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ جو رسی ہے یہ میرے نبی نے نہیں پکڑنی، کوئی کوچوان آئے گا، کوئی ڈرائیور آئے گا۔ اب نبی کی سواری کا کوچوان بننا کوئی چھوٹی گل ہے؟ اتنے جڑا ایم پی اے بن جائے وہ ماندہ نہیں ہے، جنہوں اللہ دے نبی دی سواری لب گئی کوچوان بنانا سے وہ کتھے جا کے وہ دا سر لگ سے ایسا سارا مجمع این کر کے نا ویکھن لگ جاس۔ ویکھو بھائی، کسی دا خیال جاسی حسن حسین ال، کسی دا خیال جاسی ابو بکر عمر ال، کسی دا خیال جاسی علی ال، وڈے وڈے نام جڑیں۔ لیکن میں قربان جاواں، میرے رب کا اعلان ہوگا بلال کو باہر بلاؤ۔ بلال نہ سید، نہ قریشی، نہ راجپوت، نہ چودھری۔ میں نے ماشاءاللہ اللہ نے مجھے بہت پڑھنے کی توفیق دی، مجھے بلال کے دادے کا نام آج تک نہیں ملا، ایڈا بے نام بنا، بلال بن رباح، بلال رباح کا بیٹا۔ دادا کون ہے؟ میں تو ٹل آیا ہے، تسی مولوی اور لاؤ جی تانوں کدو لب جاوے تو بڑا احسان ہو سی، مینوں دسیا جی۔ ایڈا بے نام بندہ کہ دادے دا نام معلوم نہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں بلال، اس سورے مجمع شور پہ جیسی، اوہ بلال۔ آج بلال آکڑ کے جا رہا ہے، آج آکڑنا دے واسطے بندا ہے۔ کیوں بلال کا انتخاب کیا؟ سب سے زیادہ تکلیف کلمے کے پیچھے بلال نے اٹھائی۔ انگاروں پہ لٹاتے تھے، لوہے کی زرہ پہنا کے دھوپ میں کھڑا کرتے تھے، کوڑوں سے مارتے تھے، مکے کی پتھریلی زمین پر گھسیٹتے تھے، اور ان کی زبان سے نکلتا تھا احد 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 احد، ایک ایک ایک۔ تو حضرت بلال آئیں، آپ کی سواری کی رسی پکڑیں اور وہ آپ کے آگے چلیں اور آپ کی سواری پیچھے چلے گی، پیچھے ساری امت چلے گی، اور آپ دروازے پہ دستک دیں گے، اندر سے آواز آئے گی کون ہے؟ تو فرمائیں گے محمد الرسول اللہ۔ تو وہ ایک دم دروازہ کھلے گا اور وہاں جنت کا بڑا فرشتہ رضوان کھڑا ہوگا کہ یا رسول اللہ، آپ کے رب کا فرمان تھا جب تک آپ نہ آئیں دروازہ نہیں کھولنا، اور جب تک اور میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، آپ کے رب کا فرمان تھا میں نے اٹھ کے خود دروازہ کھولنا۔ آپ نے فرمایا میرے لیے کھولے گا، میں اندر جاؤں گا۔ گال سناواں، فرمایا میرے ساتھ دائیں بائیں سجے کھبے کون ہون گے؟ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، سیکٹری، ایم این اے، ایم پی اے؟ اور نہیں، یہ تو پیچھا کھلے کھا رہے ہو سن۔ فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے۔ میرے نبی نے غربت پسند کی۔ جبریل آئے، اسرافیل، بڑا سونے کا تھال، یا رسول اللہ یہ ساری دنیا، مکہ نہیں ساری دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اللہ پوچھ رہے ہیں کیا چاہتے ہیں، بادشاہی والی نبوت یا فقیری والی نبوت؟ تو آپ نے فرمایا فقیری والی نبوت چاہیے۔ فقر جان بوجھ کے اختیار کیا۔ کوئی ہے جو 3 دن کسی کے گھر میں فقہ پڑا؟ ایک رات آپ سوئے ہوئے ہیں گھر میں، حضرت عائشہ کے گھر کی باری ہے، اور کبھی آپ ایسے ہو جاتے پھر کبھی ایسے ہو جاتے، ان پاسے پرت رہن، کھبے سجے بار بار پاسے پردے پردے، پھر ایک دم اگاں ود کے پیٹ نو چار پائی دی جڑی لکڑ ہوندی نا وہ دور۔ عائشہ دی اس لئے آنکھ کھول گئی، وہ حیران ہو گئی ہیں، اے کی وہ جلدی نال اٹھی کے بہ گئے، یا رسول اللہ خیریت ہے؟
کیا ہوا؟ اس کی امت کہتی ہے 2 نمبری نہ کریے تو روٹی کی تھوکا بھی. اس کی امت کہتی ہے ملاوٹ نہ کریے تو روٹی کی تھوکا بھی، ہیرا پھیری نہ کریے تو روٹی کی تھوکا بھی، حرام نہ کمائیے تو روٹی کی تھوکا، رشوت نہ لئیے تو روٹی کی تھوکا بھی. اور یہ 2 جہان کا سردار، فخر رسل، وجہ کائنات اینج کر کے پہ ہویا. تو جب حضرت عائشہ نے پوچھا تو اب اٹھ کے بیٹھے اور بڑے درد سے کہا عائشہ بھوک بہت لگی ہے، بھوک بہت لگی ہے، آج 3 دن ہے ایک لقمہ نہیں کھایا. حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ کو کیا کمی ہے، آپ ہاتھ اٹھائیں نا اللہ کے سامنے، ابھی سب کچھ حاضر ہو جائے گا. کہ نہیں عائشہ، اسی فقر میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، اسی فقر میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. کوئی اپنی اولاد کی تنگی مانگتا ہے روز، اور آپ نے منع بھی کیا، لیکن اپنے لیے کیا ہے؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی گزارے کی کر دے، کہیں باغی نہ ہو جائیں. میرے نبی جیسا رحمت للعالمین اولاد کے لیے کیا مانگ رہا ہے؟ آل محمد کی روزی گزارے کی کر دے کہ کہیں یہ سرکش نہ ہو جائے. تو میرے بھائیوں، معاویہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آل رسول میں سے تھے، ان کے والد بھی. اللہ نے ان کو اٹھا لیا. میرے رب کی عزت کی قسم کروڑ دفعہ کھاؤں تو سچ ہے، جھوٹ نہیں. مرتے ہوئے اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، اور مرتے ہوئے اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں ہے. 3 دن پہلے کربلا کا میدان سجا ہوا مجھے نظر آ رہا تھا. میں جمعہ کا بیان کر رہا تھا، تاریخ 10 محرم، دن جمعہ، تو میں 1387 سال پیچھے چلا گیا. کربلا کا واقعہ کو گزرے 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا. تو 1387 سال پہلے زمین و آسمان نے ایک عجب منظر دیکھا. جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے. کیا کہا میں نے؟ جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے. ادھر موت سامنے، ادھر وہ کہہ رہے ہیں الموت احلا عندنا من العسل. اوہ موت تو ہمیں شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، سانو کوئی ڈرا رہے. شمر نے امام عالی مقام کے جو 3 حصے لشکر کے کیے، سیدھے ہاتھ کی کمان زہیر بن کین کو دی، الٹے ہاتھ کی کمان حبیب بن مظاہر کو دی، اور درمیان کی کمان حضرت عباس بن علی کو دی جو علمدار کہلاتے ہیں. وہ زیادہ مشہور ہو گئے، لیکن یہ 3 جھنڈے تھے. تو شمر نے کہا ان قریب تمہیں ہم تمہارے سر اڑانے والے ہیں. تو زہیر جو رائٹ سائڈ کے سردار تھے وہ ہنس پڑے، اب الموت تخوفنی، ہمیں موت سے ڈرا رہے ہو، ہمیں موت سے ڈرا رہے ہو. اللہ کی قسم حسین کے قدموں پہ مرنا مجھے لاکھوں زندگیوں سے زیادہ پیارا ہے. تم جیسے کتوں کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ میری ایک نہیں ہزاروں جانیں ہوتی تو میں قربان کرتا نبی کے نواسے پر. اور امام حسین علیہ السلام نے آخری دفعہ نصیحت فرمائی کہ دیکھو دنیا میں مجھ سے مقدس اس وقت کوئی انسان نہیں، نبی کا ڈائریکٹ نواسا میرے سوا دنیا میں کوئی نہیں ہے. تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو
تو جواب کیا دو گے اپنے نبی کو؟ تمہارے پاس عذر کیا ہے؟ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے؟ تو شمر نے تیر چلایا، کہا زیادہ باتیں نہ کرو، ابھی تمہارا سر اڑے گا۔ تو یہاں بھی امام حسین ہنس پڑے۔ ایسے کدی کوئی ہنس دے؟ کہنے لگے اب الموت، جو ان کے ساتھی نے کہا تھا اب الموت تخوفنی، مجھے موت سے ڈراتے ہو، پاگل ہو گئے، مجھے موت سے ڈراتے ہو۔ الموت احلا عندنا من العسل، موت ہمیں شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ ساڑھا ایک زمیندار دوست 80 سال تو اتنے عمر بیمار آئی، اسی نالا سے تھے، ایک مجذوب جی ہے وسطی دا چور، وہ سنان دے سرانے بہ کے سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی۔ سورہ یاسین پڑھ دی، موت سوکھی آ جائے۔ عمر 80 سال تو اتنے، گوڑے بالکل ختم ہو گئے ہیں، تریا بھی نہیں جانا۔ تھوڑی دیر تو چپ رہا، مڑوں سمجھ آئیے تھا سورہ یاسین پڑھ دا پہ، اس نارا ماں او اینو لے جاؤ بلان، اوے میرا سر لیندہ ہی نے، او اینو لے جاؤ اوے میرا سر لیندہ ہی نے۔ 80 سال دا بڑھا ہو کے آدھا نہیں میں مرنا نہیں۔ یہاں 54 سال کا شہزادہ کہتا ہے اب الموت تخوفنی، 54 سال عمر تھی آپ کی، ساری اولاد لائن میں لگی ہوئی ہے سر دینے کے لیے، ہم کیوں موت سے ڈرتے ہیں؟ تیاری کوئی نہیں۔ وہ کیوں موت کو ہنس کے گلے لگاتے تھے؟ کہ انہوں نے راستہ صاف کیا ہوا تھا۔ تو آپ نے کہا میں تمہیں آخری نصیحت کر رہا ہوں، پھر ہمارا اور تمہارا راستہ جدا ہو جائے گا، تم الگ امت ہوگے، ہم الگ امت ہوں گے۔ ابھی تک تلوار ہمارے درمیان نہیں آئی، جب تلوار درمیان میں آئے گی تو تم ملت اسلام نہیں ہوگے، ہم ملت اسلام ہوں گے۔ لیکن وہ اللہ نے امتحان لینا تھا، اور ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ یہ کوئی سزا نہیں تھی، عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار الاں میں، کر جانے باغ بہاراں ہو۔ منصور جائے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو۔ اوش شک سوئی حقیقی جیڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بھمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دباہو، سر دیتے تے راز نہ بھننے۔ اب الموت تخوفنا، ہمیں موت سے ڈراتے۔ اللہ اکبر۔ وہ شروع کی بات ہے، جب میں چھوٹا تھا اور تبلیغ میں چھوٹی عمر میں لگ گیا، تو پھر مدرسے چلا گیا، تو سارا خاندان واسطے میں ایک کلمہ کفر بن گیا۔ تو ہمارے لوکل دیہاتوں میں مولوی کم ہی ہوتا تھا، تو میری کوئی سنتا ہی نہیں تھا۔ تو عید دے موقع تے میں تھوڑی جی تقریر کرنا ہوں، عید الفطر ہوئے، میں کہا آج سارے کٹھے ہیں، آج میں انہوں تھوڑی سناونی ہے، ان تے سن دے نہیں۔ تو اس وقت سارے زندہ تھے، میرے چاچے بھی، میرا ایک ہی تایا تھا، میرا بھائی، میرا باپ اور تایا با 2 ہی بھائی تھے جنہوں نے یہ بستی آباد کی، نئی بستی۔ تو وہ سارے بیٹھے، میں موت نو شروع ہو گئی۔ میرے ابا کے 4 فرسٹ کزن تھے، تو ان میں بڑے تھے میاں رب نواز، تو وہ ایسے گوٹھ مار کے بیٹھے تھے۔ تو تھوڑی دیر تو سر نیچے رکھ، ایک دم سر ہوا، او طارق میاں کیڑا موت نو لے کے بہ گئے، او عید دا دیں کوئی چنگی گل کر۔
اور جنہوں نے موت کی تیاری کی ہوتی ان کے لیے موت سے بہتر کوئی گل ہی نہیں ہوتی. یہ سارا حسینی لشکر موت کی تیاری کر کے آیا ہوا ہے. یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ عرشوں کے لوگ ہیں، چاہے خدام تھے چاہے اہل بیت تھے. 72 تو غلام تھے، خادم تھے، 17 اہل بیت تھے. پوری اسلامی تاریخ میں کسی نبی کی اولاد اتنی ذبح نہیں ہوئی جتنی میرے نبی کی اولاد ذبح ہوئی، اور کسی صحابی کی اولاد اتنی ذبح نہیں ہوئی جتنی مولا علی کی اولاد ذبح ہوئی. یہ امتحان کی جگہ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. وَلَتُبْلَوُنَّ، تمہیں ضرور آزمائش پکڑے گی. قرآن میں کئی جگہ ہے. درجوں کو بلند کرنے کے لیے یہ راستہ ہے. تو جمعرات کا دن تھا تو انہوں نے حملے کا ارادہ کیا کوفیوں نے. تو آپ نے پیغام بھیجا آج رات سوچنے کی مہلت دو، کل جواب دیں گے. وہ سارے خوش ہو گئے، بھی شاید ڈر گئے کہ ہن صلح کر لو. تو عصر کے قریب آپ جمعرات کے دن خیمے کے باہر تلوار کا ایسے سہارا لے کے بیٹھے تھے. اونگ آ گئے، ایسے ایک دم سر اٹھایا اور ہنسنے لگے. تو بہن زینب نے پوچھا بھائی یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے، موت سر پہ کھڑی. کہا بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں. ہوں مرن تک مزہ آئے گا کہ اللہ کا نبی استقبال کرے. یہ نہیں جب شادیاں ولیمہ ہوتا تو جو اہل خانہ ہوتے ہیں وہ دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، آئیے جی آئیے جی. تو یہ حسین کی واپسی ہے اور میرا نبی استقبال کے لیے ایک دن پہلے آ گیا اپنے ساتھیوں کو لے کر. حضرت زینب رونے لگیں. کہا بہن شور نہ مچانا، چیخنا نہیں، صبر کرنا جیسے تیرے باپ نے کیا، تیرے چچاؤں نے کیا. جعفر اور حمزہ ان کی طرف اشارہ کیا، جیسے اللہ کے نبی نے کیا. ہم سب وہاں کٹھے ہونے والے ہیں. یہ تو گزرگاہ ہے، کوئی وین نہ کرنا. تو رات ہوئی تو آپ نے سب کو جمع کیا، چراغ بجھا دیا. کہ میرے عزیزو یہ کوفیوں کو صرف میری طلب ہے، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. صرف میں اکیلا ان کی طلب ہوں، مجھے انہوں نے پکڑ لیا تو میں سب کو چھوڑ دیں گے. تو بجائے جانے کے سعید بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ وہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے حسین ایک جان ہے جو قربان ہو جائے، کاش میری 1000 جانیں ہوتی اور میں ایک ایک کر کے تیرے قدموں پہ قربان کرتا، اور تیرے بچاؤ کے لیے میں اپنی 1000 جانیں قربان کر دیتا. تجھے چھوڑ کے جائیں، ہمیں تیرے ساتھ مرنا ہماری زندگی ہے. تو یزید بن حسین امام حسین کے لشکر میں تھے. یزید بن حسین، سین سے نہیں سواد سے، وہ بالکل نوجوان تھے. وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، اللہ کی قسم ما بیننا و بین الحور العین الا ان یمیل علینا ہؤلاء فیقتلوننا. حسین اللہ کی قسم ہمارے اور جنت میں اتنا فاصلہ رہ گیا ہے کہ یہ بدبخت آ کے ہمارے سر اڑا دیں اور ہم جنت میں چلے جائیں. ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے، تیرے ساتھ جینا مرنا. یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. میرے رب کی قسم اس کی کوئی قیمت ہوتی تو سب سے زیادہ اللہ اپنے حبیب کو دیتے. آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے، رنگ پیلا پڑا ہوا، ایک صحابی آتے ہیں ارباز بن ساریہ.
کعب بن عجرہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ خیریت ہے؟ آپ کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے۔ تو میرے الویخیا جی آپ نے ایسے کرتا اٹھایا تو پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے اور پھر کرتا نیچے کر کے انگلی رکھی کہ کعب آج 3 دن گزر چکے ہیں، ایک لقمہ میرے پیٹ میں نہیں گیا۔ یہ کون ہے؟ قاب قوسین او ادنا۔ پورا پڑھ دوں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنا۔ یہ کہہ رہے ہیں آج 3 دن نے ایک لقمہ نہیں کھاتا۔ اگر اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو 1 گھونٹ پانی نہ دیتا، 1 گھونٹ پانی۔ میرے نبی کا فرمان، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعود ما سقا کافرا شربۃ ماء۔ 1 گھونٹ پانی نہ دیتا۔ جو تکلیفیں 1.25 لاکھ نبیوں نے اٹھائی ہیں ان سب سے زیادہ میرے نبی اور ان کے گھر نے اٹھائی ہیں۔ آپ حضرت ام سلمہ سے فرمایا، آپ کی بیگم ام سلمہ، ایک فرشتہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے، تو دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کوئی اندر نہ آئے۔ وہ کھڑی ہو گئے۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام کھیلتے ہوئے آئے، اندر جانے لگے۔ حضرت ام سلمہ نے ہاتھ پکڑ لیا، وہ رونے لگے تو انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ اندر گئے، تھوڑی دیر کے بعد اندر سے زور زور سے رونے کی آواز ہے، زور زور سے رونے کی آواز ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئیں تو کیا دیکھا؟ آپ نے امام حسین علیہ السلام کو یہاں سینے سے ایسے لگایا ہوا تھا اور آپ ہچکیوں سے رو رہے تھے اور پورا وجود ہل رہا تھا ایسے 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 ایسے، اور آپ کی ہچکیوں کی آواز باہر جا رہی تھی۔ 2 دفعہ آپ اپنے رونے پہ قابو نہیں پا سکے۔ ایک جب حضرت حمزہ علیہ السلام کی احد میں لاش کو دیکھا، ناک کٹا ہوا، کان کٹے ہوئے، سینہ چیرا ہوا، کلیجہ چھپایا ہوا، تو آپ اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیاں دور تک جا رہے۔ کسی کی موت کے لیے جبریل نہیں آیا، جبریل آیا، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں آپ روئیں نہیں، ہم نے عرش کے اوپر لکھا دیا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر۔ اور پھر جب آپ جنگ سے فارغ ہو کر مدینے داخل ہوئے تو مدینے میں ہر طرف رونق ہونا تھا، چونکہ 64 مدینے والے شہید ہوئے تھے اور 8 جو تھے وہ مکے والے شہید ہوئے تھے۔ تو میرے نبی کے خاندان میں کوئی بھی مدینے میں نہیں تھا، تو ہر طرف جب رونے کی آواز سنی آپ نے پھر رونا شروع کر دیا۔ ہائے سب کے رونے والے ہیں، میرے چچا پہ تو رونے والا ہی کوئی نہیں۔ ایسی درد بھری فریاد تھی کہ سب کی چیخیں نکل گئیں۔ حضرت سعد بن عبادہ نے مدینے کی عورتوں کو فوراً حکم دیا، جاؤ اللہ کے رسول کے دروازے پہ بیٹھ کر وین کرو۔ وین منع نہیں ہوا تھا۔ تو تھوڑی دیر میں باہر سے رونے کی آواز آئی، آپ باہر نکلے تو مدینے کی عورتیں وین کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ ہم حمزہ پہ رونے آئی ہیں۔ چلے جاؤ، حمزہ نے بے نیاز کر دیا ہے تمہارے رونے سے۔ یا پھر یہاں آپ ہچکیوں سے روئے جب حسین علیہ السلام کو یوں سینے سے چمٹایا ہوا تھا، مشکل سے 4 سال آپ کی عمر ہوگی، اور ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ یہ فرشتہ مجھے بتا رہا ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت قتل کر دے گی، اور مٹی دکھائی، یہاں اس کا خون گرے گا۔ حضرت ام سلمہ نے وہ مٹی لے لی آپ سے اور پوٹلی میں باندھی
61 ہجری جمعہ کی عصر حضرت ام سلمہ سوئی ہوئی ہیں اور خواب میں اللہ کے نبی آئے، سر پہ پگڑی نہیں ہے، کھلے بال، مٹی پڑی ہوئی، داڑھی میں مٹی۔ یا رسول اللہ خیریت، کیا ہوا؟ کہا حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا۔ تو ایک دم ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے وہ پوٹلی کھولی تو وہ مٹی ساری خون بن چکی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا عین اسی وقت کہ اللہ کے نبی کا سر مٹی سے بھرا ہوا ہے، داڑھی بھری ہوئی ہے، چہرہ زرد ہے، ہاتھ میں بوتل ہے اور زمین سے کچھ اٹھا کر بوتل میں ڈالتے ہیں ایسے۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا، یہ کیا ہے؟ کہا حسین اور اس کے ساتھی شہید ہو گئے ہیں، میں ان کا خون بوتل میں ڈال رہا ہوں اور قیامت کے دن میں وکیل بنوں گا حسین اور اس کے شہداء ساتھیوں کا۔ جس کا وکیل نبی بنے گا تو نندے پلے کی رہ جائے گا بدبختاں۔ پہلا شہید مسلم بن اوسج امام حسین کے ساتھ، اور وہ اکیلے لڑ رہے تھے اور جو آتا تھا قتل ہو رہا تھا۔ تو شمر نے کہا اوہ کم بختو اے مرن آئین، یہ کلے کلے لڑے تھے نا، سارے نو مار چھڑنا ہے، وہ کٹھا حملہ کرو انہاں دوتے، انہاں دے گھوڑے پہلے مارو۔ 30 گھوڑ سوار تھے، 42 پیدل تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے گھوڑوں کو ختم کیا، سارے پیدل ہو گئے، اور پھر باقاعدہ جنگ شروع ہو۔ جنگ اپنے زور پر تھی، سر کٹ رہے تھے، 4072 کوئی مقابلہ، لیکن میں قربان جاؤں، اے میری گل کے غور نال سنے آجے، اللہ دا واسطہ ہی نہیں۔ آپ نے سورج کو دیکھا، وہ ایسے ڈھل گیا تھا، یعنی ظہر دا وقت ہو گیا۔ میرے نبی نے کہا کب؟ جب حسن حسین دودھ پیتے تھے ماں کا۔ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ سرداری شہادت کی وجہ سے نہیں مل رہی، نہ حسن کے زہر میں تڑپنے کی وجہ سے مل رہی ہے، یہ بچپن میں مل گئی ہے۔ اور آپ نے سورج کو دیکھا، وہ تھوڑا اینجو ہے، تو آپ نے زہر کو بلایا جن کا میں نے ابھی نام لیا، وہ بھاگ کیا ہے کہ شمر سے کہو 2 منٹ کھلو جاوے، نماز پڑھن دے وے، مڑ جو مرضی کرنا ہے قتل ہو۔ او سن رہے ہو؟ نہیں چھوڑی نماز، اب نہ سنی نماز پڑھتے ہیں نہ شیعہ نماز پڑھتے۔ میرا درد ہے، میرا دکھ ہے، یہ دین ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ ہم نے دین کو رواج بنا دیا ہے۔ 12 ربیع الاول آ گیا، جلسے، جلوس، نعتاں، بیان، چلو جی ساڑی بخشش ہو گئی۔ اینویں کدی بخشش ہو سکتی؟ اتھے سر کپیندہ پہ ہے، نماز نہیں چھڑنی۔ 10 محرم آ گیا، 10 مہینے تازے، رومن دومن پٹن، چلو جی بس ساڑی جنت واجب ہو گئی۔ اللہ دی قسم جنت نہیں لبنی، میں توڑا ہمدرد بول رہا ہوں، میں کوئی پیسہ لے کے نہیں بول رہا ہوں۔ توڑے سارے ذاکر پیسیاں تے لڑ دے پہ ہوں، میں اتنے لینے، میں اتنے لینے۔ میں نے ایک جگہ تو ایک فون آیا، بڑی پرانی گل، ایک شیعہ بھائی دا، میں نے آدھا علامہ صاحب تسی ساڑی دام مجلساں پڑھ دیو، اسی تنو خوش کر دیساں۔ خوش کرنے دا مطلب پتہ ہے نا شاہ جی؟ خوش کرنے دا مطلب پتہ ہے؟ اسی تنو خوش کر دیساں۔ میں کہا یار خوش تو میں پہلے ہی ہوں، اللہ نے میں پہلے ہی ڈھیر سارا دیتا ہویا، میری لوڑ تو فالتو دیتا ہویا، تو میں توڑ کل کتنا کو لے لے سا، اور میں اس گھر تو لینا ہے جناندہ میں میراسی بنایا، میرے واسطے سارا سال کربلا ہے، میں سارا سال اہل بیت دے فضائل اور انہوں دی ہستیاں نو بیان کرنا کہ میں اتھو لینا ہے، تو ساں کی دے ہونا میں اپنا دین کدی ویچیا نہیں، اور خاص طور سے اہل بیت دا ذکر میں ادھے ویچن دا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں جدہ روزہ مبارک تے جانا، میں سلام پڑھنا، میں نے یا رسول اللہ ساڑا پرانا کلچر ذمہ دار ہے،
تے سڑے مراسی ہوندے جنہوں سڑے پیو دادے دیندے ہیں ان پورے علاقے چے کلچر ختم ہو گیا میں انہوں باقی رکھے ہوئے انہوں مراسیاں دی لکھاں روپے میں خرچ کریں لکھاں روپے انہوں دی شادیاں انہوں دی بیماریاں انہوں دے ترٹے ہوئے گھر انہوں دے نلکے انہوں دی مشیناں انہوں دے ہسپتال دے علاج انہوں دی بچیاں دی ڈیلیوریاں ہر شے میں اپنے ذمے لئی ہوئی باقی پورے علاقے کسے زمیندار نے یہ رسم باقی نہیں رکھی میں کیوں باقی رکھی کہ میں نے ایک خیال آیا اچھا وہ کرندے کی ہیں سرداریاں قائم میں دسو شاہ جی کسی دی سرداری قائم رہی نو باہر جاش جائی سرداری کسی دے ہوں توڑے سرداریاں قائم دیر آباد کدی دیر آباد رہے کسی دے پھر وہ پچھان ٹور جان دیں وہ اتھو تاہیں انہوں نا یاد ہیں ساڑے وڑکیاں دے جڑے مینوں یاد نہیں ہیں مینوں پتہ ہے جھوٹی تعریف کر رہے ہیں تو میں خوش ہو کے اچھا لے جا کی کام ہے تیرا جی اے کام ہے اچھا لے جا میں کہ یا رسول اللہ اساں بھی کوڑے ساڑے میرا سے بھی کوڑے تے انہاں دے کولوں سن کے کوڑ تاویں اسی میں انہاں دی خدمت کریں تساں بھی سچے تے تہاڈا دیرا بھی سچا تہاڈا گھر بھی سچا تے میں تہاڈا مراسی بننا چاہتا مینوں اپنا مراسی بنا لو اے جڑیاں تقریراً میں تہاڈے پاروں تاں 100 واری اللہ دی قسم کھا سکنا کہ تسی اللہ دے واسطے آئے اپنے پاروں میں نہیں کھا سکتا قسم کہ میں اللہ دی خاطر آئے میں نہیں پتا اندر کتھو آواز ہے کہ میری واہ واہ ہو جائے میرا ممبر تے بڑا مشکوک ہے تہاڈا ایتھے بڑا حق اور سچ ہے تسی صرف اللہ رسول دے پیارے چاہے ہو اور میں ایتھے نہ لیندہ پیا اللہ رسول دا پر میں قسم نہیں چاہ سکتا یہ مینوں موت تے پتہ لگ سی یہ سارا کس پتہ ہے سب تو پہلے دوزخ وچ کہیں جاونا تمہیں پتہ ہے سب تو پہلے دوزخ وچ عالم جاوے گا اللہ نو بلاوے گا ہاں بھائی کی کر کے آیا ہے وہ آکھے گا یا اللہ تیرے نام دا ڈھول وجایا تیرے نام دی صداواں لائیاں اللہ کہے گا بکواس کر رہے ہیں تو اس واسطے ڈھول بجائے بے تینوں آکھن بڑا بڑا عالم ہے بڑا بڑا خطیب ہے انہوں لتا تو نپ کے تے دوزخ چھٹ دے زانی نو نہیں کافر نو نہیں چلو زانی شرابی تو چھوٹے گناہ ہیں کافر سب تو بڑا گناہ ہے کافر نو نہیں دوزخ سب تو پہلے سٹیا جائے سب تو پہلے عالم نو سٹیا جائے تو میں اتھے عرض کی یہ سن 2000 دی کر لے میں کہا یا رسول اللہ میں نو اپنا مراسی بنا لو میں توڑی جس پڑھنا ہر بیانے توڑے گھر دی تعریف کرنا ہر بیانے تو قیامت دے دن میرے سر تے ہاتھ رکھے میں نو نہیں پتا آئے جڑی واہ واہ ہے اس سے چھ میں سچا یا کوڑا وقت میں پوری پیڑی پڑھنا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ آج شروع کرا امام حسین علیہ السلام تو الصلاة والسلام علیکم یا حسن یا حسین بن فاطمہ بن محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن
بن يلحن بن إرعوى بن عاذي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زاره بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. ساڑھے مراسی پیڑی دا کرکن ہوا تو این ہاتھ چندن میاں طارق جمیل دے دیر آباد، میاں لباش دے دیر آباد، میاں نیت علی دے دیر آباد، میاں گانے دے دیر آباد. ہوں میں تو روزے تے کھلوتا ہوں آگو 20 سپاہی کھلوتے ہوں کہ میں این کیتا تو میں تو اتھائی نہ پہ جاؤں. میں پھر ہاتھ ایتھے بان لینا تو اکھیاں بند کر لینا تو میں تصور کرنا میرے ہاتھ ایتھے ہیں تو میں نا دیر آباد یا رسول اللہ دے، دیر آباد علی دے، دیر آباد حسن دے، دیر آباد حسین دے، دیر آباد فاطمہ دے، دیر آباد خدیجہ دے، دیر آباد جعفر دے، دیر آباد سارے جڑے نامن یاد ہم دے میں بڑی ساری سنا دینا. میں نے اپنا مراسی بنا کے رکھیا جے. میں نے بڑی پیشکش ہوں دی کہ تمہیں بہت دسائیں تو اسے اتھے آ کے بیان کر دیو. میں سارے دے کو ہاتھ جڑنا، میں توڑے در تو لینا ہے وہ توڑی شان دا اس. تو بھائیو نماز شمر آکھیا اسی نہیں چھڑنا تو انہوں چاہے پڑھو یا نہ پڑھو. انہاں کے دس ہے جیو آندھے پین اسی تو انہوں نہیں چھڑنا. انہاں کہا میں نماز نہیں چھڑنی، انہاں سارے انہوں پیغام دیونا، انہوں نہیں 1.5 ارب امت نو پیغام دیونا ہے. اور پچھلے ارباں جڑے آئے جڑے اگاں ارباں آمنے چاہے وہ سنین، شیعین، اہل حدیثین، بریلوین، دیوبندین سب نو پیغام دیونا ہے. سجدے تو بغیر گل نہیں بڑھنا. انہاں دی تو بڑی پئی آئی. جمعرات نو اللہ دے نبی فرما رہے ہیں میں آ گیا تینوں لین واسطے. نہیں میں نماز نہیں چھڑنی، نہیں چھڑی. ادھیانو فرمایا نماز پڑھو، ادھیانو فرمایا میرے جنگ کرو. جس لئے وہ فارغ ہوئے آکھا تسی جنگ کرو، آکھا تسی نماز پڑھو. ان دو ٹوٹے ہیں کر کے نماز نہیں چھڑی. ہو میں حج جوڑیاں اللہ دا نائی نے اے رسمی چیزاں جنت تک نہیں لے جا سکدیاں. اے رواجی چیزاں دین نہیں ہیں، اے جنت تک نہیں لے جا سکدے. جنت اوہی راہ ہے جڑا میرے نبی دا تے اہل بیت دا ہے کہ تلواران دے ہیٹھ سجدہ نہیں چھڑے، تیران دی بارش سجدہ نہیں چھڑے، نیزان دے بھالیاں سجدہ نہیں چھڑے. تسی کہ میں آندے ہو کہ اللہ آپ پہ بشکے سی. تو میری گزارش ہے معاویہ صاحب بھی آل رسول ہیں، اہل بیت ہیں، انہوں نے والد بھی، اور انہوں نے میرا بات بہت پیار ہے. اللہ نے درجہ بلند فرمائے، جوانی چلے گئے. اللہ راضی ہوئے تو کوئی مسئلہ ہی کوئی. اثر تو پہلے بڑھی گئے. سب تو پہلے علی الاکبر نے جان دیتی، پھر علی الاصغر نے جان دیتی، پھر قاسم بن حسن نے جان دیتی، پھر عبداللہ بن حسن نے جان دیتی، پھر ابو بکر بن حسن نے جان دیتی، پھر عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل نے جان دیتی، جعفر بن مسلم بن عقیل نے جان دیتی. ہائے ہائے پھر آمدی باری آ گئی، پھر عباس نے جان دیتی، پھر محمد نے، پھر عثمان نے، پھر ابو بکر نے. یہ 5 بھائی نال ہو رہے ہیں. اخیر تے امام حسین باقی رہ گئے. ایک بچ گیا عبداللہ 2 سال کا، عبداللہ بن حسین. تو آپ نو خیال آیا باپ بھی تا ہے کہ میں نے عبداللہ تا ملا دے. میرے والد صاحب نو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا. ایک بہن لاہور گئی ہو یا ایک فیصلہ آباد. اخیر تائیں میرا باپ آندہ رہا میریاں دھیاں نو بولا دیو، میریاں دھیاں نو ملا دیو. یہ باپ دی فریاد ہوندہ ہمیں چلے گئے. آپ فرمائے میں نے عبداللہ تا ملا دے، عبداللہ تا ملا دے. جب کوئی لے کے آیا انہوں نے
2 سال ایتھے بہایا انہوں دا متھا چوم کے تے این ویکھن لگ گئے کہ ہن جدائی ہے کہ حرملہ ایک سور ہائی اس تیر جوڑیا او دے نال والا آکھن لگا بالے انہوں مار کے کی کرنا ہے کہ نہیں میں ایدہ بھی سر لینا ہے حرملہ بن موقد دا نام ہے پیو دا نام موقد اس جو تیر جوڑیا ہے تو تیر کھبے سجے بھی جا سکتا ہے کتے بھی گزر سکتا ہے سدھا ایتھے آ کے لگ اور ایتھوں نکل گیا اور انہاں دی ہائی بھی نہیں نکلی تو انہاں دا سر این چلا گیا ایتھے آ کے صبر دا پیمانہ کوئی ہلیا انہاں دا خون این اپنے دو ہاتھاں سے لے کے نا این اتاں اللہ علیہ دیتر این انہوں اتے اچھال دیتا فرمایا یا اللہ تو راضی ہے تو کوئی غمی کوئی میں نہ دیکھو بدلہ لائیں پھر اللہ نے ایسا بدلہ لیا کہ ایک خبیث اپنی موت نہیں مریا سارے قتل سب قتل اور پھر پیچھے امام حسین رہ گئے تھے شمر نے آکھا چلو دی جان لو وہ جڑا نیڑے جاوے وہ دا ہاتھ کمبے کتنے لوگاں نیڑے جا کے وار کرن دی کوشش کی تھی ہاتھ کمبن لگ جائے شمر نے گالی کڑیاں جی میں ساڑیا جٹ گالی کڑ دیں انج اس گالی کڑی تو زرہ بن شریک تمیمی اس بے غیرت تلوار دا وار کیتا ایت سجے موڑا لے گیا تو سنان بن انس نخعی یہ حضرت انس بن مالک دا بیٹا نہیں ہے صحابی دا کوئی بیٹا نہیں ہے انہاں خبیثاں دے نال سوائے عمر بن سعد دے اس سدھا این نیزے دا وار کیتا ایتھو پار ہو گیا تو آپ این سدھے ہٹھاں ڈٹھے تو شمر آکھا سر وڈھو میں حیران انہوں خبیثو جان لے لینے جسم چو جان نکل گئی ہے ان سر وڈھن یہ کوئی کسر باقی رہ گئی کوئی امتحان ہے اکھنا کا سر وڈھو موڑو جڑا جاوے وہ کام جاوے موڑو سے ڈیڑیاں گالی کٹیاں پھر سنان بن انس جان نیزہ مارے آئی اس اگاں وقت تے جنڈے پھاتے تھے ان بکرے طرح کو اور سر این چاکے تے خولا بن یزید نو دے چھڑے اور سارے سرانو نیزیاں تے چاڑ دے امام حسین علیہ السلام دے جسم تے عمر بن سعدہ کے گھوڑے بجا دے دا گھوڑے اتے بجائے گئے اور جسم نو بوٹی بوٹی کر دیتا ہے اس نے اپنے لوگاں دا 88 بندے انہاں دے مرے انہاں دا جنازہ پڑھے کہ جس لئے بنو اسد آئے کہ اہل بیت دا سی کریے دفن اور جنازہ اس نے سارے انہوں پیچھے ہٹا دیتا اور حکم دیتا ہے انہوں مٹی چھپا دے تے اہل بیت دے جڑے نال ہیں نا بچے بچیاں خادم خادمات وہ 88 ہیں 88 نہ سارے دا خزانہ لٹ لیا مال لٹ لیا چوڑیاں لا لیاں والیاں لا لیاں تو پتہ نہیں کس نسل دے وہ انسان آنے تو انہوں ننگے اٹھاں تے بہایا کجاوے نہیں اتے رکھے ننگا اٹھ کتنی تکلیف علی سواری ہے انہوں نے اتے چڑھایا تو انہوں نے لاشے سب دے این پیو آئیں تے حضرت زینب علیہ السلام این کر کے جو ویکھیا نا تو انہوں نے منہ تو ایک فریاد نکلی یا محمدہ صلی علیک الالہ و ملک السماء اے محمد تیرے تے اللہ دا سلام ہوگئے فرشتیاں دا سلام ہوگئے آذا حسین بالعرا آج تیرا حسین ننگا پہ ہویا مزمل الدماء آج دی برات ہے 80 سر دی برات ہیں 72 سر تے اس اپنے خون دیاں دھاراں نال سرخ جوڑا پایا اور اپنی بوٹیاں نال ہار پایا بناتوں کا سبایا توڑی بچیاں آج کہہ دیں ذریتوں کا مقتلہ توڑی اولاد آج قتل ہے اس مرثیے نو سن کے او خبیث جانور انسان بھی سارے روئے پائے 4000 دے 4000 رو پائے تو ساڑھو تے تا ایڈا امتحان نہیں آمنا میں اخیر تے بس گل کراں نماز نہ چھڑے آج نماز نہ چھڑے آج
قضا ہو جاوے سمن تو پہلے پوری کر کے پڑھ لو آج. روزے آمن روزے رکھو، زکوٰۃ فرض ہے ادا کرو، حج فرض ہے پورا کرو. اس بعد ایک حدیث سن لو، میں دعا کرا دینا. میرا نبی فرمایا 4 کام کر لو، دنیا بھی توڑی ہے آخرت بھی توڑی ہے. صرف 4 کام تو دو میں جہان دے سودے توڑے ہیں. صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولے جائے، کدی جھوٹ نہ بولے جائے. کی میں آخیا بھائی بولو، کی آخیا نیت کریں دے ہو کہ سچ بولنا ہے. حفظ و امانہ، کدی کسی نے دھوکہ نہ دے جائے. کی میں آخیا کی آخیا نیت کریں دے ہو نا. حسن و خلیقت ہیں، کدی کسی نے بے عزت نہ کرے جائے، کدی کسی نے ذلیل نہ کرے جائے، کدی کسی نے دکھ نہ دے جائے. نیت کریں دے ہو. چوتھا عفت فی طعمت، رزق حلال کماوے جے وہ برکت والا ہوندا ہے، حرام وچ کدی برکت نہیں ہوندی. چوتھی کی چیز ہے رزق حلال. اچھا اور کام کر لو. 5 نمازاں، سال تو پچھے روزے، 2.5% زکوٰۃ، حج پیسے صحت ہے تو کر لو، نہیں تو معاف ہے. اس کے بعد 4 کام ہے. سچ بولنا ہے، دھوکھا نہیں دیونا، کسی نے تکلیف نہیں دیونی، اور حلال کماونا ہے. جے کوئی ایدے پٹھا سیدھا ہو جاوے تو اللہ فرمائندہ آ کے توبہ کری میں معاف کر دیس. کیڑے مزے دی گل. اور کوئی حد نہیں ہے توبہ دی، نہ گنتی دی نہ عمر دی. میں ہوں تو 60 سال دا ہو گئے ہیں، ریٹائر کرو. پاکستانی حکومت ریٹائر نہیں کر دیں دے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے کو کوئی ریٹائرمنٹ نہیں، جداں توبہ کر سے میں معاف کر سے. اور جتنی دفعہ توبہ توڑے سے اور معافی مانگ سے میں معاف کر دے. کوئی شو کاز دا نوٹس نہیں آوے گا، بس تو آ کے معافی مانگا میں معاف کر دے. تو نیت کریں گے سارے بھائی.